مومن ہونا کتنی عزت کی بات ہے، اس کی اہمیت کو ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان کتنی، اب مثال کے طور پر جو بات کرنے لگا ہوں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لیے، اللہ جل جلالہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہو سکتی بھی نہیں۔ وہ جسم سے، جسمانیات سے پاک ہے، سمتوں، جہتوں، زمان، مکان، ان سے پاک ہے۔ کوئی عیب، کوئی نقص اس کے لیے سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ اللہ بھولتا نہیں، سوتا نہیں، کوئی بھی خرابی، کجی، خامی، فالٹ، ڈیفیکٹ ہم اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب کوئی اللہ کے بارے میں ہی غلط عقیدہ رکھے، کہے میں اللہ کو مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے، مگر ساتھ میں اللہ کے لیے غلط بات کہے یا مانے، کیا وہ بھی اللہ کو ماننے والا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلی، اجمل، اکمل، احسن، ہر طرح سے وہ شان والے ہیں۔ کوئی ان کے لیے ہلکی بات کرے تو کیا وہ بھی ماننے والا ہے؟ اس کو ہم صحیح ماننے والا نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی جن کے مومن ہونے کی خود گواہی دے، صحابہ کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وہ سچے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ سچے پکے مومن۔ کوئی صحابہ کو ایمان والا نہ مانے، کیا وہ بھی ایمان والا رہے گا؟ اونچی نبی پاک کے اہل بیت کو اللہ پاک فرما رہا ہے، کوئی ان کی پاکی نہ مانے، کیا وہ بھی مومن رہے گا؟ اونچی قرآن میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے، قرآن میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، تو قرآن کو کوئی صحیح نہ مانے تو کیا وہ بھی ایمان والا رہے گا؟ اب یہی بات میں نے آپ کو کرنی تھی۔ ہم کہلاتے ہیں اہل سنت و جماعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے والے، نبی اور صحابہ کے طریقے والے۔ یہاں ایک بات آئی ہے، کرتا چلوں۔ نبی کا لفظ آپ سب بولیں گے؟ بولیے، کون سی زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا۔ بازار میں قرآن کریم کے نسخے ترجمے والے ملتے ہیں، اچھے اچھے کاغذ پر رنگین چھپے ہوئے بہترین۔ ان میں آپ مجھے پورے نسخے لے آئیں، ان میں مجھے لفظ نبی کا ترجمہ دکھائیں۔ 30 پاروں کا ترجمہ ملے گا اس میں،
اس میں ایک ایک آیت کا ترجمہ ملے گا، لفظ نبی کا ترجمہ نہیں ملے گا۔ آپ نے شاید کبھی دھیان نہیں دیا۔ اے نبی اے نبی اے نبی، یہ نبی کا لفظ لکھا ہوگا، نبی کا ترجمہ۔ تمہیں 30 پاروں کا ترجمہ آ گیا، لفظ نبی کا ترجمہ نہیں آیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کہ مانتے نہیں ہیں۔ لفظ نبی کا ترجمہ ہے غیب جاننے والا۔ کیا ترجمہ ہے؟ پھر کہیے۔ وہ مانتے ہی نہیں تو پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو جب نبی کو نبی ہی نہیں مان رہے تو تمہارا نبی کو ماننے کا دعویٰ کیسے درست ہوگا؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ترجمہ کیا ہے تو میرے امام اعلی حضرت نے کیا ہے، باقی نے ترجمہ نہیں کیا۔ وہ صرف اے نبی لکھیں گے، ترجمہ نہیں لکھیں گے، اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں۔ بتانا کیا ہے؟ دعوے دار ہیں ایمان کے تو اللہ کو صحیح نہیں مانتے، اللہ کے لیے عیب بتاتے ہیں، نبی کے لیے معاذ اللہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ اہل بیت کے لیے جو لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، کیا وہ ایمان والے ہیں؟ تو مومن ہونے کا مطلب یہ کہ آپ کے عقیدے صحیح ہوں۔ عقیدے آپ کی ایک کمزوری ہے، آپ لوگ سیکھتے نہیں ہو۔ آپ نے عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کی، دین سیکھنے کی، اردو میں بھی دین سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہو۔ چھوٹے ہیں، چلو جی قاری صاحب آئے، جاؤ پڑھو، قرآن شریف پڑھنا سیکھ لیا۔ کچھ سورتیں یاد کرا دیتے ہیں تاکہ نماز پڑھ لیں، کم از کم 7 سورتیں چھوٹی چھوٹی جن کو آپ کہتے ہیں، حالانکہ چھوٹی تو کوئی بھی نہیں ہوتی۔ قرآن کی کوئی آیت آپ چھوٹی سائز کے حساب سے کہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ کہتے ہیں جی چھوٹی، میں نے کہا وہ چھوٹی نہیں ہے، اس کو مختصر کہو۔ کم الفاظ ہیں لیکن چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیجیے جی آپ نے کچھ سورتیں یاد کرا دی بچے کو، نماز پڑھ سکے۔ آپ نے قرآن عربی میں پڑھنا سکھا دیا، مگر عقیدے سکھائے؟ یہ جو آپ 6 کلمے پڑھتے ہو، ایمان کی ساری باتیں ان میں جو جمع کی گئی ہیں، یہ پڑھتے ہو، یہ بھی تو قرآن حدیث سے لیے گئے ہیں نا۔ اس ترتیب سے قرآن میں نہیں ہے، لیکن قرآن حدیث سے بنائے گئے ہیں نا۔ اس کا ترجمہ بھی کتنوں کو آتا ہے؟ بس پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، یا اس طرح 1 یا 2 کلمے، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں 6 کلمے، ویسے ہی ہو سکتا ہے سب کو یاد نہ ہو۔ دین کی ضروری باتیں ان کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ کیا کہتے ہیں؟ ضروریات دین۔ دین کی ضروری باتیں، دین کی ہر ضروری بات کو ماننا مومن ہونے کے لیے لازمی ہے۔ لیکن جب دین کی ضروری باتیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر بتائیں کیا ہماری یہ کمزوری نہیں ہے؟ پھر آئیں گی ضروریات اہل سنت، کہ اہل سنت ہونے کے لیے ضروری باتیں کون سی ہیں، لیکن ضروریات دین کا ہی نہیں پتا۔ میں 2-4 موٹی موٹی باتیں کہوں گا، آپ کہیں گے ہاں یہ تو پتا ہے، مثلا اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے لیے یہ ماننا کہ وہ پاک ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اسی کی ذات ہے،
وہ سمتوں جہتوں سے جسم جسمانیات، مکان مکانیات، زمان زمانیات سے پاک ہے. آپ کہیں گے جی یہ باتیں تو معلوم، لیکن کیا یہی ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو ہیں. تو ہم سیکھتے نہیں ہیں. مومن تو کہلاتے ہیں، مگر مومن ہونے کے لیے ہمیں دین کی ہر ضروری بات کو ماننا لازمی. ایک ضروری بات کا انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. مومن ہونے کے لیے ہر ضروری بات ماننی ہے. کافر ہونے کے لیے ایک ضروری بات کا انکار کر دیں گے تو نکل جائیں گے دین سے. کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہر مسجد میں انتظام ہو جائے، کسی ایک نماز کے بعد جس نماز میں نمازی زیادہ آتے ہوں، کیونکہ آپ اپنے محلے کی مسجدوں میں نہیں ہوتے ہیں، دور جاتے ہیں کہیں نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے، تو عشاء کی نماز تو اپنے محلے میں آ کے پڑھ سکتے ہیں. عشاء کے بعد امام صاحب کو کہیں کہ روز ہم کو دین کی ضروری باتیں سکھاؤ ترتیب کے ساتھ. آپ سیکھو، آپ جا کے اپنی عورتوں کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کون سی بات ہے جو کروں گا تو دین سے نکل جاؤں گا. مجھے جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر مجھے کیا پرواہ ہوگی. باقی جو مسئلے ہیں کہ کاروبار کے کیا مسئلے ہیں، دوسرے مسئلے ہیں، وہ اپنی جگہ، مگر ایمان کی بات کر رہا ہوں. مومن کی شان کیا ہے ہمیں اندازہ نہیں. یہ ایمان کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں. اور مومن اور فاسق برابر ہو سکتے نہیں. فاسق کہتے ہیں نافرمان کو، بے حکم کو. اور میں نے بتا دیا فسق عمل میں بھی ہوتا ہے، فسق عقیدے میں بھی. عقیدے کا فاسق ہے، اس کی اپنی نماز نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے کسی کی کب ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. بھئی نماز نہیں پڑھنی ہے تو کیوں؟ اتنی اہم عبادت، ایک مقتدی ہوتا ہے جو پیچھے کر نماز پڑھتا، فالوور، وہ امام پیشوا کے ساتھ مقتدا کے ساتھ نماز کو جوڑتا ہے. تو اگر مقتدا کی نہیں ہو رہی ہے تو مقتدی کی کہاں سے ہوگی؟ اور اس کے لیے کہہ دیا پیچھے اس امام کے وہ مومن ہی نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں، تو میرا ایمان کہاں رہ جائے گا؟ تو میں نماز جیسی اہم عبادت کو بدعقیدہ کے ساتھ جوڑ کر اپنا ایمان ضائع نہیں کر سکتا. مومن، سچا مومن، جس کے عقیدے درست ہوں، جو ہر ضروری بات کو مانتا ہو.